وہاں جو پارٹی کے ممبر ہوتے ہیں، پارٹی کے ممبر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کا ایم این اے کا اور ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کون ہونا۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے جو ہے جنگ تھی عراق کی، اس کے خلاف ووٹ دیا، بڑی سخت اپنے پرائم منسٹر کے خلاف تقریر کی۔ جب انہوں نے افغانستان پہ حملہ کیا تو میں نے سخت تقریر کی، اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا، اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ پرائم منسٹر میرا ٹکٹ نہیں بگاڑ سکتا، میری ایم پی شپ مجھ سے نہیں لے سکتا۔ تو ہمیں بھی یہی نظام اگر ہم اس ملک میں لے کے آئیں گے کہ ہمارے جو ایم این اے ایم پی ہیں ان کو پتا ہو کہ ان کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کے کارکن کریں گے، پارٹی کے ممبر کریں گے، تو پھر ان کو لیڈروں کی خوشامد نہیں کرنی پڑیں گی اور پھر وہ لیڈروں کے غلام بھی نہیں بنیں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اور انشاءاللہ ہم اپنی پارٹی میں یہ سسٹم جو ہے وہ جمہوری سسٹم لے کے آئیں گے۔ تو اب میں اپنی پارٹی میں جناب ڈاکٹر شکیل اختر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ سیالکوٹ کی ماشاءاللہ بہت بڑی پرسنالٹی ہیں اور یہ انہوں نے ڈاکٹر ہیں فلسفی آف لا کے ود ایڈوانس ڈپلوما ان کمپنی لا، بینکنگ لا اینڈ کرمنالوجی۔ تو یہ ساری ماشاءاللہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں جی جناب فرید الدین مسعود ایڈوکیٹ صاحب سیالکوٹ سے۔ تو میں جناب آپ کو اپنی پارٹی میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے دنیا میں شیڈو کیبنٹس بنتی ہیں، تو ہمارے پاس چونکہ اتنے ایم این اے نہیں ہیں ہم اس کو شیڈو کیبنٹ کہیں، لیکن ہمارے شیڈو سپوکس پرسن ہوں گے، اور اللہ کا یہ بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیگل ریفارمز میں ایک ایکسپرٹ ہمیں دے دیا ہے، اور جس میں ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ اس ملک کا عدل و انصاف کا نظام کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، یہاں پر پولیس ریفارمز کیسے ہو سکتی ہیں، پراسیکیوشن کیسے ٹھیک ہونی چاہیے، جوڈیشری ریفارمز کیا ہیں۔ انشاءاللہ ہم تمام جماعتوں کو بھی یہ دعوت دیں گے، کام ہم کریں گے، ساری مینیفیسٹو ہم بنائیں گے کہ اس ملک کی پولیس ریفارمز کیسے ہونی چاہیے، عدل و انصاف کا نظام اس ملک میں کیسے ہونا چاہیے، اس ملک کا ہیلتھ سسٹم کیسے ہونا چاہیے۔ میں ہیلتھ سسٹم کے صرف ایک مثال دیتا ہوں، پوری دنیا میں جی پی سسٹم ہے، ہر بندہ جو فیملی کا ہے اس کا اپنا ڈاکٹر ہے، لیکن پاکستان میں 5 سال 10 سال سے یہاں پر ہوں، بیگ کر کر کے تھک گیا ہوں کہ بھئی خدا کے لیے وہ سسٹم لاؤ، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیں اس میں پر پاپولیشن جو ہے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے فیملی کا، اور اس کے پاس پورا پھر ڈیٹا ہوتا ہے اس فیملی کا کہ اس کو ڈائبیٹک ہے یا اس کو کون سی مرض ہے، وہ پرماننٹ اس کا ڈاکٹر ہوتا ہے، نمبر آف پیشنٹس اس کے ہوتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ تمام ڈاکٹر جو ہیں وہ شہروں کا رخ نہیں کریں گے، بلکہ پھر گاؤں میں ان کے جتنے پیشنٹ ہوں گے وہ وہاں بھی رہیں گے۔ لیکن آج تک ہم پاکستان میں وہ جو جی پی سسٹم ہے وہ نہیں لے کے آ سکے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم ایجوکیشنز میں آپ کو انشاءاللہ ریفارم دیں گے اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے 2.5 کروڑ بچہ جو سکولوں میں، جن کو سکولوں میں ہونا چاہیے، وہ لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کر رہا ہے۔ اور پھر اب کا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ قرضہ پاکستان پہ بہت بڑھ گیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سارا انکمپیٹنس، مس مینجمنٹ اور کرپشن کی وجہ ہے کہ ہمارا قرضہ بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے، پاکستان میں ایک ایک فیلڈ میں اتنی صلاحیت ہے کہ ملک کا سارا قرضہ اتر سکتا ہے۔ اور میں صرف آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلے 1 مہینے میں 50 سے زیادہ سی ای او جو ہیں ان سے میٹنگ کی ہے کہ پاکستان کا قرضہ کس طریقے سے اتارا جا سکتا ہے۔ اور پھر میں نے ریئل اسٹیٹ کے کچھ نیک لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں ریئل اسٹیٹ میں، تو جس ملک میں 1 مرلہ زمین 1 کروڑ کی بکتی ہو تو اس ملک میں $100 بلین تو 2 لاکھ ایکڑ سے آپ جمع کر سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو بالکل سپورٹ نہیں کریں گے کہ پاکستان کی ساری ایگریکلچر لینڈ اس کو تباہ کیا جائے اور یہ جو ہے لینڈ مافیا اس سے پیسے کمائے۔ تو یہ ایسی بہت سی زمینیں پاکستان میں پڑی ہیں، جیسے کلر کہار ہے، اسلام آباد کے نزدیک پہاڑ ہیں جہاں پر یہ ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں جس میں ایگریکلچر کو بھی نقصان نہ ہو اور ڈالر لوگ انویسٹ کر کے پاکستان میں انویسٹ بھی کریں۔
تو اس لیے لمبا میں زیادہ پروگرام تو یہاں نہیں دے سکتا، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے مہینوں میں ہم ہر فیلڈ میں آپ کو جو پرابلمز ہیں اس ملک کے وہ بھی بتائیں گے، اور ان کے جو سلوشنز ہیں، سب سے بڑی بات جو ہے سلوشنز ہیں وہ بھی بتائیں گے۔ مجھے اس بات کا بڑا دکھ بھی ہے، افسوس بھی ہے کہ میں نے 40 سال برطانیہ میں سیاست کی، وہاں پر میں گلاسگو سٹی کونسل رہا، میں وہاں پر ممبر آف پارلیمنٹ رہا، وہاں پہلا نان وائٹ پرسن تھا جو کسی سلیکٹ کمیٹی کا چیئرمین تھا۔ میں نے چائلڈ پاورٹی پہ وہاں پہ جو ہے انکوائریاں کی، میں نے بینکنگ کرائسس پہ کی، میں نے جو ہے انرجی پہ کی، لیکن بدقسمتی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کسی کی ایکسپرٹی سے کوئی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی فائدہ لینے کے لیے نہیں تیار، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس ملک میں کام نہ کریں تو آپ بہت ہرزل دیے۔ اور میں آپ کو یہ بات آج بالکل ایمانداری سے کہتا ہوں کہ نون کے دور میں اگر میں 11 بجے دفتر آتا، 1 بجے وہاں گھر چلا جاتا یا ادھر رہتا، اپنی لائف کو انجوائے کرتا، تو میرا کوئی پاکستان میں مخالفت نہیں تھا اور میں کوئی مجھے اسی پارٹی میں رہتا۔ اگر میں یہی کام پی ٹی آئی میں کرتا اور کرٹیسائز نہ کرتا جو چیزیں غلط ہو رہی تھیں، تو پھر مجھے پی ٹی آئی میں بھی آج ہوتا۔ لیکن پرابلم یہاں یہ ہے کہ جو کام کرتا ہے اس کے دشمن بنتے ہیں، اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، جو نہیں کرتا اس کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا حساب کتاب کا جواب دینا ہے، میرا ماضی گواہ ہے، میں کسی شخص کے ساتھ بھی، کسی لیڈر کے ساتھ بھی جو یہ کہے کہ اس نے چوری سروس سے پاکستان کے لیے زیادہ کنٹریبیوشن کی ہے، میں اس کے لیے ٹی وی ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں یہاں پر فرد واحد اپنی محنت کر کے 200 سے زیادہ ایم ای پیز کو میں نے کنونس کیا اور پاکستان کو جی ایس ٹی پلس لا کے دیا، جس سے پاکستان کو $20 بلین سے زیادہ کا فائدہ ہوا ہے۔ اب بھی ہم لوگ وہاں پر لابی کر رہے ہیں کہ اگلے 10 سال کے لیے پاکستان کو جی ایس پی پلس جو ہے مل جائے۔ تو ماشاءاللہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، کشمیر کی جد و جہد کے لیے، فلسطین کی جد و جہد کے لیے ہم کام کیا ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے اور چودھری شجاعت حسین صاحب نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، اور میں 18 گھنٹے کام کروں گا، 20 گھنٹے کام کروں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ چودھری شجاعت حسین اور اپنی جو نیشن ہے، قوم جو ہے، ان کے اعتماد پہ میں پورا جو ہے وہ اتروں۔ تو اس کے علاوہ ہمارے جو ہیں آج ایک اور بھی اناؤنس کرتا ہوں کہ ہمارے میاں افتخار عارف صاحب انشاءاللہ یہ جو ہیں ہماری پارٹی میں شامل ہوئے ہیں ویسٹ پنجاب سے، اور ہمارا یہ میڈیا میں ایکسپرٹیز ہیں، تو وہاں پر میڈیا ایشوز، سیکٹری انفارمیشن انشاءاللہ وہاں پر دیکھیں گے۔ ہم بہت سلو پروگرس کر رہے ہیں، اس کے لیے کہ ہم اگر لوگوں کو اپوائنٹ کر دیں تو پھر ہٹانا مشکل ہوتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ بہت تصدیق کے بعد، بہت ریسرچ کے بعد اپنے لوگوں کو، اپنی ٹیم کو تیار کریں۔ پھر ہم آپس میں یہ بھی نہیں ہے کہ میں اناؤنس کر دوں، ہم جو ہیں دوست مشاورت بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس پارٹی کو مشاورت کے ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو اب میرا خیال آپ بات کر لیں، پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بات کریں۔ میرے خیال ہے شافی صاحب بھی ٹھیک ہے، بعد میں کر لیں گے، ٹائم زیادہ نہیں شافی صاحب شافی صاحب تسی ادھر آ جاؤ، میں ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا یہاں پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جی یہ سیالکوٹ سے ڈاکٹر شکیل اختر صاحب، ان کا بڑا نام ہے اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں، اور انہوں نے ہماری پارٹی پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ جوائن کیا آج۔ تو ہم ڈسٹرکٹ وائز جو ہے وہ ہم میٹنگز کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پر، اور جو ڈسٹرکٹ وائز جن کی لوگوں کی جو کوئی اچھی ریپیوٹ ہے اور وہاں پر وہ اپنے ڈسٹرکٹس میں، علاقوں میں اچھا کام کر رہے ہیں، ہماری کوشش یہی ہے کہ ان لوگوں کو آگے لایا جائے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو نوٹیفیکیشن دینے کے بعد 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ فلانے شخص کو یا فلانے سیاستدان کو صحیح نوٹیفیکیشن نہیں دیا،
تو اس میں ہم نے یہی کیا ہے کہ ہم جن کو بھی دے رہے ہیں نوٹیفیکیشن عہدے دے رہے ہیں، ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ 3 مہینے ہیں اور 3 مہینوں میں جو ہے اپنی پرفارمنس جو ہے آپ اپنے ڈسٹرکٹس میں دکھائیں، اور اگر آپ نے وہ پرفارمنس نہ دکھائی تو آپ کو جو ہے وہ چینج کر دیا جائے گا۔ دوسرا میں یہ کہوں گا کہ آج جو ہے 3 مئی ہے، صحافت کا دن ہے، تو اس حوالے سے کچھ باتیں بڑی ضروری ہیں جو میں کرنا چاہوں گا۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جی پاکستان میں جو ہے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور اوور آل اوبویسلی جرنلزم بہت زیادہ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے ہماری سوسائٹی کا، تو اس میں بڑا ضروری ہے کہ جی کوئی بھی جرنلسٹ ہو وہ یہ نہ دیکھے کہ کون سی پارٹی ہے یا کون سا اس کا کسی کا کوئی ریلیجن ہے یا کیا، جو بھی سچائی ہے اس کو سامنے لے کے آنا چاہیے۔ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بلیک میلنگ میں آ جاتے ہیں یا کسی اور چیز میں آ جاتے ہیں، تو ان چیزوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اب جس طرح کافی صحافی بھائیوں کو پتہ ہے کہ میں نے بھی ریسنٹلی ایک چینل کو ایک لائیو انٹرویو دیا ہے، ابھی پرسوں کی بات ہے غالباً، تو اس میں جو میں نے باتیں کی، جس طرح ابھی سرور صاحب نے مینشن کیا ہے، میں نے اس میں پولیس ریفارمز کی باتیں کی، اس میں جوڈیشل ریفارمز کی باتیں کی، اس میں میں نے کرپشن کی باتیں کی اس انٹرویو میں۔ تو یہ انٹرویو جو ہے جو میں نے دیا اور جو باتیں کی، مطلب کہ میں سمجھتا ہوں کچھ یوتھ ایسی ہوگی ہے پاکستان کی کہ ان کو اب یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی، کرپشن کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر یا پولیس ریفارمز کے اوپر۔ اب ایک شخص ہے جی وہ اسپین میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، غریبوں کی زمینوں پر قبضے کر کے اور 25% 30% کمیشن لے کے، اور اس نے میرے اس انٹرویو کا مذاق اڑایا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں۔ مطلب کہ یہاں تک یہ سوچ آ گئی ہوئی ہے کہ جو صحیح بات بھی کرے گا اس کا بھی مذاق اڑے گا۔ تو میں تو بڑا حیران ہوں جو پرسوں یہ سوشل میڈیا میں کچھ لوگوں نے اس انٹرویو کو ایک مذاق کے طور پہ لیا۔ مطلب کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس ذہنیت کا ہو گیا ہوا ہے کہ اب جو بھی شخص صحیح بات کرے گا، جو شخص بات کرے گا آنے والی یوتھ کا، جو شخص بات کرے گا حقیقت کا، تو اس کا مذاق اڑایا جائے گا۔ تو یہ تو ایک بڑی افسوسناک یہ چیز ہے، اور میری درخواست ہے تمام پاکستان کے میڈیا چینلز کو اور جرنلسٹ کو کہ آپ سب کو چاہیے کہ پازیٹیو چیزیں بھی جو ہو رہی ہیں یا جو کچھ ہیں ان کو بھی دکھایا جائے، اور کوئی بھی جو خبر ہے اس کو ہمیشہ ڈبل چیک کر لیا جائے۔ ڈبل چیک کیے بغیر جو خبر چلائی جاتی ہے وہ ہمیشہ اس کا جو ہے نقصان ہوتا ہے ہر ایک کو، تو ہمیشہ ڈبل چیک کرنا چاہیے اور اپنا بیلنس رول آپ لوگ پلے کریں سوسائٹی کے اندر، تاکہ جو ہے صحافت کا جو ہے بڑا ایک مین رول ہے پاکستان کی اکانومی میں، پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے۔ تو اس چیز کے بارے میں جو ہے نا بڑا سیریسلی جو ہے سوچا جائے۔ شکریہ بہت بہت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ جی چوئی صاحب نے جو آپ کے سامنے لیگل ریفارمز کی بات کی ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالی ہماری پوری لیگل ٹیم جو ہے وہ لیگل ریفارم کی صورت میں ایک ایسا ڈاکومنٹ تیار کر کے دی گی جو تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں انوالو کریں گے۔ اس کے ریلیونٹ پاکستان میں جتنے انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی ہم اسے شامل کریں گے، تاکہ ایک ایسا ڈاکومنٹ دیا جائے جو تمام سیاسی جماعتیں اس کے اوپر متفق ہو جائیں۔ چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت جو اقتدار میں آئے اس کے پاس یہ ڈاکومنٹ ہوگا اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کرے گی، اسے یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ کسی جماعت نے اس کے اوپر ایگری کیا یا نہیں کیا۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ چودھری سرور صاحب کی قیادت میں یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جمع ہو سکتی ہیں اور اس ملک کے لیے مختلف ایریاز میں وہ چارٹر بنا سکتی ہیں، مختلف ریفارمز کر سکتی ہیں۔ یہ چوئی صاحب میں کشش ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری پوری لیگل ٹیم جو ہے اس کے ساتھ ہے، چوئی صاحب کے ساتھ اور شافع صاحب کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس میں ہم پوری بھرپور مدد کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ ایسا ڈاکومنٹ ملے گا جسے ساری سیاسی جماعتیں قبول کریں گی۔ شکریہ جی۔
سوال جواب بھی کرنے. میرا خیال ہے جواب تسی پہلے سننا چاہتے ہو. جی بالکل. 1 گھنٹہ پہلے جو ہے وہ آئے تھے اور ساتھ میں جو ہے آئی جی پنجاب بھی تھے, سی سی پی او لاہور بھی تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ ایکچولی ہمیں بتائیں کہ ہوا کیا تھا. تو وہاں پر شجاعت صاحب, سالک صاحب اور میں بھی موجود تھے. وہاں پر ہم نے بتایا کہ یہ واقعہ میں جو دھاوا بولا گیا اس میں کیا ہوا, اور پولیس والے ہمارے دروازے پر آ کے کیا کہہ رہے تھے, اور اینٹی کرپشن والے اس ٹائم موقع پر وہ کیا کر رہے تھے, وہ سارا ہم نے ان کو بتایا. اور کیئر ٹیکر سی ایم محسن نقوی صاحب نے اس میٹنگ میں شجاعت صاحب کو یہ بھی بولا ہے کہ صرف اس گھر کی بات نہیں ہے, یہ ساتھ والے گھر ہو چاہے کوئی بھی گھر ہو, اس طرح کا جو واقعہ ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ سی ایم محسن نقوی صاحب نے یہ آج جو ہے یہ کہا ہے. اور اس چیز کے اوپر جو ہے وہ فل انکوائری چل رہی ہے, اور آج شام تک یا کل تک جو ہے ساری یہ انکوائری رپورٹ کمپلیٹ ہو جائے گی. اور اس میں آن گراؤنڈ جو لوگ انوالو تھے یہ اس آپریشن کو آگے پہنچانے میں اور پولیس والوں کو موٹیویٹ کرنے میں, ان افراد کو جو ہے وہ سزا ملے گی. ہاؤس کی طرف سے جو خبر جاری کی گئی ہے اس میں کہا گیا کہ چودھری پرویز رائی کے گھر سے جو ہے پیٹرول پمپ بھی پھینکے گئے ہیں, تو اس گھر کے اندر پیٹرول پمپ بھی بنتے ہیں. نہیں, پیٹرول بم نہیں تھے. جو میں نے میڈیا میں دیکھا ہے اور کچھ لوگوں سے پوچھا ہے, وہ کیروسین آئل جو ہوتا ہے, وہ جب پولیس آئی ہے گیٹ پر ان کو روکنے کے لیے, وہ کیروسین آئل تھا جو وہاں پھینکا گیا. جی میں پہلے چودھری صاحب میں انہوں نے جواب دینا. پہلے دیکھیں, ایک تو الیکشن کے بارے میں جو میرا موقف 4-5 مہینوں سے رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی پارٹیوں نے جو ہماری پارٹی کا موقف ہے وہ تسلیم کیا ہے کہ ملک میں خوش آئند بات یہ ہے کہ الیکشن ایک دن ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے کہ اگر آپ پنجاب میں ایک وقت پہ الیکشن کرواتے ہیں, کے پی کے میں کسی اور وقت پہ کرواتے ہیں, دوسرے صوبوں میں کرواتے ہیں, مرکز میں, تو اس سے جمہوریت کو بھی نقصان پہنچے گا, سیاسی عدم استحکام بھی ہوگا, اور کوئی بھی ان ریزلٹس کو نہیں مانے گا. میں سمجھتا ہوں کہ دس از ویری پازیٹیو تھنگ کہ تمام پارٹیوں نے ایک دن انتخاب کرانے پہ اتفاق جو ہے کیا ہے. اب ہم تو اپنی تمام پارٹیوں سے یہی گزارش کر سکتے ہیں کہ بھئی 1 مہینہ آگے پیچھے ہونے سے فرق نہیں ہوتا. ہمیں یہ انشور کرنا چاہیے کہ ملک میں شفاف الیکشن ہوں, اور ان الیکشن کے ریزلٹس جو ہیں وہ تمام پارٹیاں جو ہیں وہ قبول کریں. اسی طریقے سے پاکستان میں استحکام آئے گا. اگر الیکشن ہوں گے اگلے دن ساری پارٹیاں کہیں گی یہ تو دھاندلی ہو گئی ہے, جس طریقے سے ہر الیکشن کے بعد ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو اس پہ بیٹھ کے مشاورت کر کے ایسا لایا عمل بنانا چاہیے جس میں انتخابات کی جو شفافیت ہے اس پہ کوئی بھی انگلی نہ اٹھا سکے. دیکھیں جی, ہم الیکشن تو ٹریکٹر پہ ہی لڑیں گے, اور میرا خیال ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں پی ڈی ایم میں وہ اپنے اپنے جو ہے نشان پہ الیکشن لڑیں گی. تو جہاں تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا تعلق ہے, اس میں ابھی تک کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہوا ہے, تو اس لیے ہم اس پہ کامنٹ نہیں کرتے.
دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب پارٹی کے اندر لوگ الیکٹیبل شامل ہوتے ہیں تھوک کے حساب سے، تو اس میں پھر شکوک و شبہات آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو بھائی ہم تو سیاست کو، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم سیاست کو 1500 فیملی سے نکال کے پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا موقف ہے، یہ ہماری سوچ ہے، اور ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اپنے ممبرز کو جواب دے ہوں گے، اور ہمیں وہ ممبرز جو ہیں وہ ہمیں چنیں گے، وہ ہمیں کینڈیڈیٹ اس کے ساتھ میں ایک جواب یہ دوں گا جو آپ کا سوال ہے۔ اس میں جو ہے نا کافی لوگ ہمیں اس لیے بھی شامل کر رہے ہیں، جو شامل ہو رہے ہیں جو پی ٹی آئی میں نہیں جانا چاہتے، وہ ان کا جو ذہن ہے وہ ابھی بھی ذاتی مسلم لیگ کی ذہن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پی ٹی آئی میں یا نون لیگ میں نہیں جانا، اور ہم نے پاکستان مسلم لیگ جوائن کرنی ہے۔ ہم نے تو یہ مین ریزن یہ بھی ہے۔ اس طریقے سے جو پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ہیں جو ان کی گورننس جو ہے 3-4 سالوں کی اس سے مطمئن نہیں ہے، تو وہ بھی بہت سے لوگ، اور خاص کر ٹکٹوں میں جو ناانصافیاں میں تو کہوں گا ہوئی ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک تو پریزیڈنٹ پنجاب بھی ہوں، لیکن چیف آرگنائزر پاکستان بھی ہوں، تو اس لیے میری پوسٹ ان سے کچھ بڑی ہے۔ دوسری بات، اس لیے سیٹیں بھی انشاءاللہ زیادہ لیں گے۔ جی میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ سی ایم محسن نقوی صاحب نے جو آج کہا ہے، وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اس طرح طریقہ کار جو تھا حملہ کرنے کا، اور یہ صحیح بالکل نہیں تھا۔ یہ چاہے شجاعت صاحب کا گھر ہو، چاہے پرویز الہی صاحب کا گھر ہو، چاہے کسی کا بھی گھر ہو، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا، اور اس پر انہوں نے سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ آج شام تک یا کل تک انکوائری کمپلیٹ ہو جائے گی، اور اس میں جو بھی انوالو رہے ہیں اینٹی کرپشن کے عناصر جس طرح بھی ہے، تو ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ اس لیے کہ یہ جو جیسا میں نے پہلے بتایا، یہ سارا طریقہ کار جو ہے یہ آدھی رات کو اس طرح کرنا اور اس طرح گھروں میں گھس جانا، یہ ٹھیک نہیں تھا۔ یہ تو آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، گھر تو ایک ہے، مگر ہمارا 6 مہینے پہلے جو ہے نا وہ کافی زیادہ، آپ کو پتہ ہی ساری سٹوری کا، پولیٹیکلی جو ہے سپلٹ ہو گیا تھا، وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے، اور ہم جو ہے پاکستان مسلم لیگ میں ہی ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ جی وہ بالکل غلط کہتے ہیں، مجھے بالکل نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ سوری میں سمجھا نہیں، دوبارہ بتائیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے تو عوام کے پاس جانا ہے، اور ایک میں بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی پہلی جماعت ہوگی جس میں جمہوریت ہوگی۔ دیکھیں، یہاں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اسی کم دی ابتدائی غلط کر دیں۔ اسی الیکشن کمیشن نو بھی جڑی ساریاں پارٹیاں دیندیاں نا ڈرامہ باز الیکشن کروا کے، کسے چ حقیقت نہیں ہوندی، آپ ہی وہ بھر لیندے نے، آپ ہی دستخط کر لیندے نے۔ یہ جعل سازی نے اس ملک میں اس حد تک لیا ہے۔ یہ گل میں تمہیں یقین نہ کہنا ہے کہ جڑی ساری ممبرشپ ہوئے گی اصلی ہوئے گی، نقلی نہیں ہوئے گی، وہ جعل سازی نہیں ہوئے گی، جڑے الیکشن ہون دے تنظیماں بن دی اور شافع صاحب نے
تمام اپنے پارٹی کے عہدیداران کو کہ اگر آپ 100 کی بجائے ہمیں 5 ممبر بنا کے دیں جو صحیح ہوں، دستخط انہوں نے کیے ہیں، وہ بہتر ہے، اور 100 اگر فیک ہے تو پھر ہم آپ کو پارٹی کا عہدہ ہی نہیں، پارٹی سے بھی نکالیں گے۔ اس میں دستخط کے حوالے سے میں بات کروں، دستخط سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا الیکشن کے حوالے سے، اگر اس کو نہیں مانا جاتا تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سیاسی سازشیں ہو سکتی ہیں اس کے لیے۔ دیکھیں جی، اس پہ تو میں جو ہے کامنٹ نہیں کر سکتا کہ سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کرنا ہے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہمیں سیاستدانوں کو سیاسی ایشوز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں نہیں لے کے جانا چاہیے، اور سپریم کورٹ کو سیاسی فیصلے کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ دیکھیں بھائی، آپ دیکھ لیں کہ میری آپ نے دوستی کا امتحان لے لیا، میں نے جماعت اسلامی کا ذکر نہیں کیا، جو جہاں جہاں عہدوں پہ رہے ہیں وہ نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی ہمارے بڑے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کے ساتھ سراج الحسن اور جماعت کے ساتھ خاص کر چارٹی میں جو وہ کام کرتے ہیں وہ بڑا زبردست کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے ان سے نہ ہی اگر یہ سوال پوچھے تو بہتر ہے۔ گرفتاری کے لیے اینٹی کرپشن اور پنجاب پولیس آئی یا نہیں، اس حوالے سے محسن نقوی صاحب نے کلیئر کیا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں آئی تو کیا دین کا نگران وزیر اعلیٰ انہیں پھر ریزائن ہی کر دینا چاہیے کہ اگر آرڈر کہاں چاہیے کسی کو یہی نہیں ملتا؟ یہ تو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا، اور جہاں بات ہے اس انویسٹیگیشن کی، وہ کل تک جو ہے اس کا رزلٹ نکل آئیں گے۔ ابھی بھی انتظار کریں نا، آنے دیں، انویسٹیگیشن ہونے دیں، ڈونٹ جمپ آن دی اس میں کنکلوژن۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے، اس میں اکثر یہ بھی ہوتا ہے، ایک منٹ جواب تو دینے دیں۔ اس میں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی صوبے کا انچارج ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ خالی اس کے وہ کی غلطی، نیچے جو آفیسر ہوتے ہیں کچھ محکموں کے، اگر یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کی غلطی ہوئی ہے اور وہی اگر ڈائریکٹ کر رہے تھے پولیس والوں کو، تو پھر تو اس کو سزا ملنی چاہیے نا، جو آن گراؤنڈ ساری ڈائریکشن دے رہا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ آخری سوال۔